بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لے چلتا ہوں، یہاں تک تو میں کچھ نہ کچھ بتا چکا تھا، اور یہ جو ٹاپک ہے تو ٹاپک کس چیز کے حوالے سے ہے، مطلب آپ لوگوں کو دوست کیسے بنائیں گے۔ تو دوست بنانے کے یہاں پہ بے شمار طریقے بتائے گئے ہیں، تو ان پہ آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ آج کل یہ اتنا ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کسی کو دوست بنانا چاہتا ہوں تو وہ کون سا طریقہ اپناؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو طریقے یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں تو ان سے بھی آپ کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ بہرحال یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کی بنیاد محبت پر نہ ہو، یعنی یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کی بنیاد محبت پر نہ ہو۔ اس کی واضح مثال میرے پاس ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نیو یارک یونیورسٹی میں افسانہ نگاری کا امتحان پاس کرنے کے لیے داخل ہوا، تو کورس کے دوران میں ایک رسالے کے مدیر نے ایک لیکچر کے دوران میں کہا کہ میں اپنی میز پر بکھری درجنوں کہانیوں میں سے ایک کو اٹھا کر یعنی چند پیرے پڑھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ افسانہ نگار کو لوگوں سے واقعی محبت ہے یا نہیں۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مصنف کہہ رہے ہیں، ڈیل کارنیگی یہاں پہ کہانی بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو افسانہ نگار کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ افسانہ نگار جتنے بھی جو افسانے پڑے ہوتے ہیں ٹیبل پہ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی افسانہ اٹھاؤں تو میں چند پیرے پڑھ کر، چند لائنیں پڑھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو افسانہ نگار ہے کیا ان کے دل میں محبت ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اگر ہے تو میں مطلب وہ اس افسانے کو پڑھ لیتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو میں اس کو نہیں پڑھتا۔ بہرحال اس نے کہا اگر مصنف لوگوں سے محبت نہیں کرے گا تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ اگر مصنف کو لوگوں سے اگر وہ محبت نہ کریں، ان کے دل میں لوگوں کے ساتھ محبت نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے، پھر ان کے افسانے نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کسی کے ساتھ اگر وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کام کو آپ کو خود انٹرسٹڈ کرنا پڑے گا۔ اگر مثال کے طور پر وہ کام جیسا کیسا کیوں نہ ہو، جیسا تیسا کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کام کے ساتھ مطلب آپ انٹرسٹڈ ہوں گے، آپ اپنی انٹرسٹمنٹ شو کریں گے، تو اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اس کام کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی بدنانی چاہیے، یا اسی طرح یہ بات یعنی سوچنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا اگر مصنف لوگوں سے محبت نہیں کرے گا تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیے اگر آپ کامیاب افسانہ نگار بننا چاہتے ہیں، یعنی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کامیاب افسانہ نگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے محبت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح ایک شعبدہ باز جو کامیاب شعبدہ باز تھا، اس کی کامیابی میں تعلیم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ مطلب اگر ان کو کامیابی مل چکی تھی لیکن جو ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی تو اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ اس کے بقول اگر اچھے شعبدہ باز میں دو خوبیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، ضروری مطلب لازمی ہے، بلکہ پہلی یہ کہ اپنی شخصیت کو دوسروں پر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یعنی جو شخصیت ان کی ہوتی ہے تو اپنی شخصیت کو دوسروں پہ مطلب آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، اور وہ انسانی فطرت سے واقف ہوں۔ یعنی انسان کی جو فطرت ہے، جو نیچرل فطرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مل چکی ہوتی ہے، تو وہ اس فطرت کو استعمال کریں گے، اور پھر جب استعمال کریں گے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں، مطلب لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے بقول اکثر جادوگر حاضرین پر ایک نظر ڈال کر خیال کرتے مطلب سوچتے ہیں کہ یہ بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ اگر وہ کوئی شعبدہ باز ہوتا ہے یا کوئی جادو دکھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جادوگر کیا کرتا تھا، وہ ان کے بقول یعنی وہ جب کسی سٹیج پہ آ جاتا تھا تو سٹیج پہ جب وہ آ جاتا تھا تو اس وقت جو سٹیج کے نیچے جو سامنے والے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ان پہ اگر وہ ایک نگاہ بھی ڈالتے تھے، ایک نظر بھی ڈالتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ وہ سارے ان کو بیوقوف نظر آتے ہیں، مطلب یہ تو ان کی نظر میں یہ بیوقوف نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ خیال کر لوں، آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بیوقوف نہیں ہونی چاہیے، آپ بیوقوف نہیں ہوتے، لیکن یہ تو اسی انسان کے ذہن میں یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ سب غلط ہے، کیونکہ حاضرین سے محبت کر کے ہی اپنی بات آسانی سے ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ حاضرین جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ محبت رکھیں گے، اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی مرتبہ ہوگا، کوئی مقام ہوگا، تو پھر مطلب آپ کی بات کا اثر ان کے دلوں پہ مطلب وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو آپ کے دل میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں کا اثر ان کے دل پہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں اور اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہوگی تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ جب سوچ نیگیٹو ہو جائے تو پھر آپ دوسروں کے دلوں میں اپنی داغ کیسے بٹھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو متاثر کیسے کر سکتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک شعر ہے، وہ بہرحال اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی شاعری کے حوالے سے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اصل میں یہ تو جو ابھی شکوہ کا پہلے شعر ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے، انسان کے دل سے جو بھی بات نکلتی ہے تو وہ دل سے نکلی ہوئی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے، جو سامنے والا ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے، ان کے دل پہ اثر ضرور کرے گا، کیونکہ یہ بات ان کے دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ اس بات کے پر نہیں ہوتے، جس طرح پر جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پر ہوتے ہیں، وہ تو اڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات ہوتی ہے تو ان کے پر نہیں ہوتے، لیکن اڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مطلب اڑنے کی صلاحیت مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بات جب دل سے نکالی جائے تو اس بات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے موجود ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پہ فوراً اثر کرے گا، لیکن اگر آپ کوئی بات دل سے نہیں نکالیں گے، آپ کے دل میں اس بات کی اہمیت کم ہوگی، اگر آپ کوئی کام دل سے نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔